اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماں اور باپ کی خدمت۔ اسلام نے ماں اور باپ کو بہت بلند مقام دیا ہے۔ اگر محبت کے 100 ٹکڑے کیے جائیں تو 99 حصے کے حقدار ماں اور باپ ہیں۔ جو والد کی قدر کرتا ہے وہ کبھی غریب نہیں ہوتا، اور جو ماں کی قدر کرتا ہے وہ کبھی بد نصیب نہیں ہوتا۔ عمر جو کوئی بھی ہو، چوٹ لگنے پر پہلا لفظ منہ سے جو نکلتا ہے وہ ماں ہی ہوتا ہے۔ اپنی زبان کی تیزی اس ماں پر نہ آزمائیں جس نے آپ کو حرف حرف بولنا سکھایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اللہ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی کو اور بدسلوکی کو حرام قرار دیا ہے۔ ماں باپ کی جتنی ضرورت ہمیں بچپن میں ہوتی ہے اتنی ہی ضرورت بڑھاپے میں ہماری ماں باپ کو ہوتی ہے۔ ماں باپ دنیا میں سب سے بڑی نعمت ہے۔ ماں نہ ہو تو دلاسا دینے والا کوئی نہیں ہوتا، اور اگر باپ نہ ہو تو زندگی کی دوڑ میں اپنا مشورہ دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ عبادتیں کتنی بھی ہوں کام نہیں آئیں گی۔ محشر میں روئیں گے وہ لوگ جو ماں باپ کو ستائیں گے، ان کے نافرمان ہوں گے۔ ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے کہ والدین تمہاری جنت بھی ہیں اگر ان کے ساتھ نیک سلوک کرو، اور تمہاری دوزخ بھی ہیں اگر ان کی نافرمانی کرو۔ اولاد اپنے ماں باپ کے حقوق کی ادائیگی کی خاطر کتنی ہی سخت اور مشقت والے کام کیوں نہ کرے، وہ اس کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ ماں کی ایک عادت خدا سے بہت ملتی ہے، دونوں ہی معاف کر دیتے ہیں۔ ماں باپ کے ہونے سے وقت ہوتے ہیں، باپ گھر کے درخت ہوتے ہیں۔ کتنے بے وقوف ہیں وہ لوگ جو اپنے والدین کی خدمت کر کے دعا نہیں لیتے اور دوسروں سے کہتے ہیں کہ میرے لیے دعا کرنا۔ ماں باپ کو دیکھ کر مسکرانا بھی ایک حج ہے، اور ہر کسی کے نصیب میں حج کرنا نہیں ہوتا۔ دنیا میں سب سے زیادہ دولت اس کے پاس ہے جس کی ماں زندہ ہے۔ رلانا ہر کسی کو آتا ہے، ہنسانا بھی ہر کسی کو آتا ہے۔ رلا کے جو منا لے وہ باپ ہے، اور جو رلا کے خود رو پڑے وہ ماں ہے۔ ایک مولانا صاحب اپنے بارے میں بتاتے ہیں کہ ان کے ابا جان کسان تھے۔ انہوں نے زندگی کی بہت ساری چیزیں اپنے ماں باپ سے سیکھی ہیں۔ مولانا صاحب کے والد بڑے خوددار انسان تھے۔ اگر کوئی بندہ میرے والد سے حال پوچھ لیتا تھا تو کہتے تھے کہ بھائی اگر مجھے بتانا ہوگا تو میں اپنے اللہ کو بتاؤں گا۔ وہ یہی کہتے تھے کہ الحمدللہ بڑا فضل ہے اس مالک کا۔ میں نے ہمیشہ اپنے والد صاحب کے ہاتھوں میں چھالے دیکھے تھے، پر انہوں نے کبھی اپنے ہاتھ کسی کے آگے نہیں پھیلائے۔ لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ تم کس پیر صاحب کے صاحبزادے ہو، تو میں کہتا ہوں کہ جس نے ہمیشہ محنت کر کے حلال روزی کمائی، میں اس پیر کا صاحبزادہ ہوں۔ اور اپنی والدہ کے بارے میں بھی بتاتے ہیں کہ اگر وہ رات کو گھر دیر سے آتے تو وہ اپنے بھائی صاحب کو فون کر کے کہتے تھے کہ مجھے آنے میں دیر ہو گئی ہے، تم دروازہ کھول لو، کیونکہ اگر دروازے پر دستک دی تو اماں جان کی آنکھ کھل جائے گی، اور وہ پہلے ہی شوگر کے مریض ہیں۔ تو مولانا صاحب کہتے ہیں کہ میں جب گھر کے اندر جاتا تو میں جوتے اتار کر گھر کے اندر جب پہلا قدم رکھتا تھا تو میری اماں جان کہتی کہ بیٹا آ گئے ہو۔ یہ ایک ماں کی محبت ہے جو وہ اپنی اولاد سے کرتی ہے۔ ہر کسی کے حصے میں ماں باپ کی خدمت نہیں ہوتی، اور جن کے حصے میں ان کی خدمت آتی ہے وہ خوش نصیب ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری اماں بوڑھی تھی، میں ان کی خدمت کرتا تھا۔ ان کا معدہ کمزور ہو گیا تھا تو میں ان کو اٹھا کر پخانہ اور پیشاب کرواتا تھا، تو کئی دفعہ میرے اوپر ہی کر دیتی تھی۔ ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے تھے، تو ان کے پاس ایک شخص آ گیا اور کہنے لگا کہ اے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا تھا۔ آپ نے کہا پوچھو۔ تو اس نے کہا کہ میری ماں بوڑھی اور بیمار ہے، اور میں اس کو سنبھالتا ہوں، اور وہ اکثر میرے اوپر ہی پیشاب کر دیتی ہیں۔ اس نے کہا کہ جب میں چھوٹا تھا تو میں بھی اپنی اماں پر پیشاب کر دیتا تھا، تو میرا حق ادا ہو گیا نا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں نے سنا تو میرے بھی کان کھڑے ہو گئے کہ یہ تو میرے والا مسئلہ ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں، حق ادا نہیں ہوا۔ تو اس نے کہا کہ حضور مجھے سمجھائیں۔
وہ سارے کام جو میں اماں کے ساتھ کرتا تھا اماں میرے ساتھ کرتی ہیں، تو ابھی حق ادا کیوں نہیں ہوا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تیری اور تیری ماں کی سوچ میں بڑا فرق ہے۔ فرمایا جب تیری اماں تیرے اوپر پیشاب کرتی ہے تو تو کہتا ہے اے اللہ میری اماں بوڑھی ہو گئی ہے، اس کو پردہ دے دے، اور جب تو اپنی اماں پر پیشاب کرتا تھا تو تیری اماں اللہ سے دعا کرتی تھی کہ یا اللہ میری اولاد کو لمبی زندگی عطا فرما۔ یہ تیرا اور تیری ماں کی سوچ کا فرق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جو کوئی گناہ بھی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی سزا کو روک لیتا ہے، قیامت میں اسے سزا دے گا، اور جو ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے اس کو دنیا میں بھی سزا ملے گی۔ خوش نصیب ہے وہ انسان جس کے پاس بوڑھا باپ ہے اور وہ اس کی نوکری کرتا ہے، اور جس کے پاس بوڑھی اور بیمار ماں ہے وہ جنتی ہے جو ان کی خدمت کرے۔ آسمان کا بہترین تحفہ انسان کے لیے ماں ہے، اور باپ وہ عظیم ہستی ہے جس کے پسینہ کی ایک بوند کی قیمت بھی اولاد ادا نہیں کر سکتی۔ ماں کی دعا اولاد کو خاک سے سونا بنا دیتی ہے۔ وہ گھر جنت ہے جس میں ماں ہے۔ زندگی میں بس اتنی دعا مانگ لینا کہ کوئی گھر ماں کے بغیر نہ ہو اور کوئی ماں گھر کے بغیر نہ ہو۔ جب ماں چھوڑ کر جاتی ہے تو کوئی دعا دینے والا نہیں ہوتا، اور جب باپ چھوڑ کر جاتا ہے تو کوئی حوصلہ دینے والا نہیں ہوتا۔ اے میرے رب میری دعا ہے کہ سب کے والدین کو سلامت رکھنا اور ان کا سایہ ہمیشہ ہمارے سروں پر سلامت رکھنا، آمین۔ اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں تاکہ تمام مسلمانوں تک اسلام کا یہ پیغام پہنچ سکے، اور اچھی بات کو پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔